اللہ نے اپنی قدرت کا ایسا نظارہ دکھایا. قرآن آگے کہتا ہے الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ہوا کہ اور کیا ان کے داؤ کو تباہی میں نہ ڈال دیا، ان کے سارے پلان چوپٹ کر دیے. آگے فرمایا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اب ان پر ابابیل کے لشکر نے کنکر پھینکے تھے اور اس کا نتیجہ کیا نکلا، ان کنکروں نے کام کیا کیا، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، کہ ان کو چبائے ہوئے بھس جیسا بنا دیا، پرخچے اڑ گئے، ان کا نام و نشان باقی نہ رہا. وہ کنکر جب اوپر سے آتا تھا نا تو اب اس کیا ہوتا تھا، جو ہاتھی سوار ہوتا تھا اس کو چیرتا تھا، ہاتھی کو چیرتا تھا، زمین میں پیوست ہوتا تھا اور ہاتھی کے پرخچے اڑ جاتے، ایک بندہ بھی ان میں باقی نہ بچا. ان کی داستان ختم ہو گئی. عرب کے تمام قریب کے ملکوں میں یہ پیغام چلا گیا کہ دیکھو اب کعبے کو میلی نظر سے نہ دیکھنا، اب کعبے کو کسی نے میلی نظر سے نہیں دیکھنا ہے، کیونکہ کعبے کے بھی والی آ رہے ہیں، رب کے حبیب آ رہے ہیں. اب ایسی شخصیت نے آنا ہے، ایسا پیغام آنے والا ہے کہ آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا. یہ اعلان تھا ساری دنیا کے لیے کہ آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا. عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت. سبحان اللہ. محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے یہ ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے رہتی دنیا کو یہ پیغام دیا. اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اور ولادت کا وقت قریب آیا اور کمال کے اعلانات ہوئے، یعنی ایک طرح سے پوری دنیا کو شیک کیا گیا، پوری دنیا کو جھنجھوڑا گیا، پوری دنیا کو بتایا گیا کہ بہت بڑا واقعہ ہونے والا ہے. عرب کے اندر سبزہ نہیں ہوتا تھا، مگر یہ وہ سال تھا، اس سال اتنی بارشیں ہوئیں کہ عرب میں سبزہ ہو گیا. اور فارس میں، ایران میں کیا ہوا کہ وہاں 1000 سال سے جو ہے وہ انہوں نے جو آتش پرست تھے انہوں نے ایک آگ جلائی تھی. ٹھیک ہے، وہ آگ ان کا دعویٰ تھا کہ بجھنے نہیں دیتے ہم، کسی طرح بھی یہ آگ جلتی رہتی. 1000 سال سے نہیں بجھی تھی. آقا کی ولادت کا وقت آیا تو وہ آگ بھی بجھ گئی. دریائے ساوا وہ جو ہے وہ پورا بحرائے ساوا بالکل خشک ہو گیا. اور ایک ایسا ہمدان اور کم کے درمیان ایک یہ جو بحرائے ساوا تھا یہ خشک ہو گیا، اور وادی شام اور کوفے کے درمیان وادی سماوا کی جو خشک ندی تھی وہ اچانک جاری ہو گئی. جو کعبے میں بت تھے وہ اوندھے گر گئے، کسرا کے محل کے 14 کنگرے گر گئے. گویا پوری دنیا میں جو کفر کی نشانیاں تھیں سب کو ہلا دیا گیا اور بتا دیا گیا مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا ہے، مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا ہے، گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے. مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا اپنے کلام میں، 1000 سال کی روشن شدہ بجھی آتش، 1000 سال کی روشن شدہ بجھی آتش، یہ کفر و شرک کی آتش بجھانے آئے ہیں. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا مرحبا، بولو مرحبا مرحبا، بولو مرحبا بولو مرحبا. اب نبی پاک کی جب خاص ولادت کا وقت آیا، 12 ربیع الاول کا دن ہے، صبح بہاراں ہے، رات جا رہی ہے، دن آ رہا ہے. اچھا، علماء نے بڑی خوبصورت ڈیبیٹس کی ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پیر کے دن کیوں ہوئی؟ جمعے کا دن اس زمانے میں بڑا افضل دن تھا. پیارے آقا سب سے افضل ہستی ہیں، کائنات کی سب سے، آپ نے دیکھا ہوگا عاشورے کے دن کی جب آپ فضیلتیں سنتے ہیں، حضرت آدم کی بھی ولادت ہوئی، حضرت عیسیٰ کی بھی ہوئی، اور بھی کئی نبیوں کی ولادت ہوئی، تاریخ کے بڑے بڑے واقعات ہوئے. نبی پاک بھی عاشورے کے دن پیدا ہوتے یا پیارے آقا جمعے کے دن پیدا ہوتے. ایک ایسا دن، پیر کا دن، جس کو پہلے کوئی شہرت نہیں تھی، یہ پیر کے دن کیوں پیدائش ہوئی؟ اسی طرح ایک اور سوال ہوتا ہے کہ رب کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جن کے سبب کائنات بنی ہے، ان کا روضہ تو دنیا کے خوبصورت ترین مقام پر ہونا چاہیے تھا. اللہ نے اس زمین پر جو سب سے بریلینٹ، سب سے خوبصورت جگہ بنائی تھی. بھائی آپ کو کوئی موقع دے کہ اپنے پیارے کے لیے کدھر پراپرٹی لینی ہے، آپ کو یار سب سے بیسٹ جگہ پر لینی ہے. پیارے آقا تو رب کے حبیب ہے نا، تو کائنات کی سب سے خوبصورت جگہ پر جہاں آبشار بھی ہوتے، جھرنے بھی ہوتے، موسم بھی ہوتا، گرینری بھی ہوتی، ادھر نبی پاک رہتے، وہیں آپ کا مزار ہوتا. ٹھیک ہے،
سوال بنتا ہے اچھا چلیں عرب شریف میں ہی تھا تو مکہ سب سے افضل تھا، کعبہ ادھر تھا، ادھر ہی نبی پاک کا روزہ ہوتا، یہ الگ شہر مدینہ کیوں؟ ہائے ہائے ہائے، علماء ہیں کیا خوبصورت مدنی پھول دیتے ہیں. فرمایا کہ اگر نبی پاک بھی جمعے کے دن پیدا ہوتے نا تو جمعے کا احترام تو پہلے سے ہی لوگ کر رہے تھے. لوگ کہتے چلو جمعے کو پہلے ہی عزت کرتے تھے، اب نبی پاک کا دن ہے وہ بھی منا لو. نہیں، الگ سے ایسا دن عطا کیا گیا، یعنی پیر کو شرف دیا گیا جس کو پہلے کوئی نہ مناتا تھا. اب عاشق رسول پیر کا دن بھی شوق سے مناتے ہیں، اب پیر کے دن کو بھی عید کا دن کہتے ہیں. سنو میرے رضا کیا کہتے ہیں، جمعہ مکہ تھا عید اہل عبادت کے لیے. ارے عبادت کرنے والوں کے لیے جمعہ کا دن عید کا دن تھا، مگر مجرموں کے لیے سنو کیا انعام ہے. کہتے ہیں جمعہ مکہ تھا، جمعہ بھی مکے کا، اور ثواب ملٹی پلائی ہو جاتا ہے. عبادت کرنے والا شوق میں آ جاتا ہے کہ جمعہ بھی مل جائے مکہ بھی مل جائے تو نور علی نور ہو جائے. جمعہ مکہ تھا عید اہل عبادت کے لیے. مجرموں آؤ یہاں عید دوشنبہ دیکھو. دوشنبہ فارسی میں کہتے ہیں پیر کو. اے مجرموں اب مدینے آؤ، ادھر پیر کی عید بھی دیکھ لو. سبحان اللہ. ارے آقا کسی دنیا کے خوبصورت مقام پر اگر جلوہ فرما رہتے اور وہیں آپ کا مزار ہوتا، سوئٹزرلینڈ میں ہوتا، اچھا پاکستان کے کسی ناران کاغان جیسے علاقے میں ہوتا، لوگ کہتے چلو آبشار بھی دیکھ لیں گے، موسم کے مزے بھی لیں گے، روضہ رسول پہ بھی حاضری دیں گے. رب کو یہ گوارا نہ تھا. محبوب کا روضہ ادھر ہے جہاں دنیا کی بظاہر کوئی خوبصورتی نہیں، موسم بھی بڑا سخت ہے، ریگستان ہے، مگر جب میرے آقا نے قدم لگایا ہے، جب سے لگے ہیں قدم مصطفیٰ کے، مدینہ جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا. ارے دنیا بھر سے لوگ جائیں، مدینے جائیں، کوئی آبشار دیکھنے، کوئی جھرنے دیکھنے، کوئی گرینری دیکھنے نہ جائے تو فقط روضہ رسول کی زیارت کے لیے جائے. اگر نبی پاک کا روضہ مکے میں ہوتا لوگ کہتے چلو طواف بھی کر لیں گے، حج بھی کر لیں گے، ساتھ روضہ رسول پر حاضری دیں گے. نہیں جناب، مکے سے فارغ ہو جاؤ، حج کر لو، عمرہ کر لو. اب جی بھر گیا، اب چلو محبوب کی بارگاہ میں اور یہ کہتے ہوئے چلو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، کسر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو. دھل چکا ہو چکا ظلمت دل، بوسائے سنگ اسود، خاک بوسی یہ مدینہ کا بھی رتبہ دیکھو. کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پروازیں، ٹوپی اب تھام کے خاکے درے والا دیکھو. ارے اعلیٰ حضرت تو کہتے کعبہ بھی پکار رہا ہے، کعبہ بھی کچھ کہتا ہے. غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا. غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، کہ میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. سبحان اللہ. تو میرے آقا جب تشریف لائے دنیا میں، بچے پیدا ہوتے ہیں نا، بڑے اس میں علائشیں ہوتی ہیں، ان کو غسل کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی ناف کاٹنی پڑتی ہے، ان کو بڑا کیور کرنا پڑتا ہے. اللہ اکبر. جب رب کے حبیب اس کائنات میں آئے تو غسل شدہ ہیں، پاک و صاف ہیں، خوشبوؤں میں لپٹے ہوئے ہیں، ناف بھی کٹی ہوئی ہے، ختنہ شدہ ہیں. اور آقا دنیا میں آتے ہیں، جب تشریف لاتے ہیں تو اتنا نور نکلتا ہے کہ بسرا کے محل بھی روشن ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور میرے آقا جب تشریف لائے پہلا کام کیا کیا؟ نبی پاک سجدے میں جاتے ہیں. اللہ اکبر. اس وقت بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، امت کو یاد کرتے ہیں. میرے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام. رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. سبحان اللہ. کیا شان ہے میرے آقا کی. اب جناب نبی پاک کا کچھ ولادت کا ذکر ہوا، آپ کی کچھ فیملی مبارک کا ذکر ہوا. اچھا یہ جو ذکر ہے نا، میلاد منانا، یہ جو ذکر کرنا، یہ کتنی بڑی سعادت ہے آپ کو پتا ہے. یہ صحابہ کرام بیٹھ کر کیا کرتے تھے، اور یہ نبی پاک نے اس ذکر کرنے والے کو کیسی کیسی بشارتوں سے نوازا. ذرا سنو اور ایمان تازہ کرو. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک دن رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، پہلے نبی پاک سے ذرا پوچھ لیں، پیر کا روزہ پیارے آقا رکھتے ہیں تو ان کے متعلق پوچھا گیا. لوگ کہتے ہیں میلاد کیوں مناتے ہو، ہر سال مناتے ہو؟ آؤ میں بتاتا ہوں، میرے آقا تو ہر ہفتے میلاد مناتے تھے، ہر پیر میلاد مناتے. سوال ہوا حضور آپ پیر کا روزہ رکھتے ہیں،
ارشاد فرمایا میں اسی دن پیدا ہوا تھا, اسی دن مجھ پر قرآن اتارا گیا, یعنی پہلی وحی کا نزول بھی پیر والے دن ہوا. اور ایک اور روایت میں جس پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ولادت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ میری ابتدا کیا ہے. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی, حضرت سیدنا ابراہیم کی دعا, حضرت سیدنا عیسیٰ کی بشارت, اور میری ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خواب جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھا تھا. میری پیدائش کے وقت ایک نور میری والدہ محترمہ کے لیے ظاہر ہوا جس سے ملک شام کے محلات ان کے سامنے روشن ہو گئے. آقا نے خود اپنی ولادت کی ڈیٹیل بتائی, ہر پیر کو روزہ رکھنے کی وجہ بتائی. بلکہ سچی بات یہ ہے اللہ جلدی جلدی مدینے کی حاضری عطا ہے. آج بھی ہر پیر کو مدینے میں مسجد نبوی میں دسترخوان بچھتا ہے. اہل مدینہ آج بھی روزہ رکھتے ہیں. اللہ سلامت رکھے عاشق ماہ رسالت میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت کو. دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں بھی پیر کے روزے کا معمول ہے. اس سنت کو زندہ کیا جاتا ہے. ہر پیر کو مدنی چینل پر آپ دیکھیں گے دعائے افطار, مناجات افطار کے لحاظ سے مغرب سے پہلے پروگرام بھی آتا ہے تاکہ لوگوں کو ریمائنڈ کروایا جائے آج پیر کا دن ہے, روزہ رکھنا سنت ہے. سبحان اللہ. اور صحابہ کرام علیہ رضوان بھی کس طرح ذکر میلاد کیا کرتے تھے کہ ایک بار سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک صحابہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت معاویہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم صحابہ کے ایک حلقے کے پاس تشریف لائے. صحابہ بیٹھے تھے مل کے, نبی پاک تشریف لے آئے. فرمایا تمہیں کس چیز نے یہاں بٹھایا؟ صحابہ نے کہا کہ ہم اللہ پاک کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں, اس کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کی ہدایت سے نوازا, آپ کے ذریعے ہم پر بڑا احسان فرمایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تمہیں صرف اسی چیز نے یہاں پر بٹھایا؟ تو اللہ کی قسم کیا تمہیں اسی چیز نے یہاں پر بٹھایا؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ, عرض کیا اللہ پاک کی قسم ہم کو اس کے سوا کسی اور چیز نے یہاں پر نہیں بٹھایا, ہم یہی کام کر رہے تھے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے, انہوں نے مجھے بتایا کہ اللہ پاک تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر فرما رہا ہے. اس طرح کی محفل, اس طرح کا ذکر جب بندے مل کر کرتے ہیں اللہ فرشتوں کے سامنے ان پر فخر فرماتا ہے. اسی حدیث کے تحت مفسر قرآن حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ اسلام اور حضور کی تشریف آوری کے شکریہ کے لیے مجلسیں کرنا, حلقے بنا کر بیٹھنا, یہ سنت صحابہ ہے. یہ حدیث مجلس میلاد شریف کی اصل ہے. اور یاد رہے کہ اہل سنت کے مذہب میں مجلس میلاد پاک افضل ترین مستحبات اور اعلیٰ ترین نیک کاموں میں سے ہے. تو سبحان اللہ, آقا کا ذکر کرنا, ان کے میلاد کا ذکر کرنا, یہ صحابہ کا طریقہ. تو بہرحال خوب دھوم دھام سے میلاد بنائیں, کسی قسم کے وسوسے میں نہ آئیں. کچھ لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے, ہر سال ہوتی ہے, اور یہ پرابلم تو اس وقت بھی ہوئی تھی کہ جب نبی پاک پیدا ہوئے تو شیطان نے سر پر خاک ڈالی تھی. اور اس وقت بھی میں نے کہا نا کہ ساری دنیا میں خوشیاں منائی گئیں, ساری دنیا میں یہ اعلان کیا گیا. اچھا ایک سوال ہوتا ہے کہ جناب میلاد منانا کہاں لکھا ہے؟ لائٹیں لگانا کہاں لکھا ہے؟ پرچم لگانا کہاں لکھا ہے؟ قرآن سے ثابت کرو. جناب سب سے آسان جواب یہ ہے, یہ سوال ہی غلط ہے. جہاں ثابت تو انہیں کرنا پڑے گا کہ یہ ثابت کرو قرآن اور حدیث سے کہ کہاں منع ہے. ہمیشہ یاد رکھیے اسلام میں انڈوز کی لسٹ ہے, جو نہیں کرنا اس کی لسٹ قرآن و حدیث میں ہے, جو کرنا ہے اس کی لسٹ کہیں بھی نہیں دی جاتی. اگر جائز جو طریقے کام کرنے جائز ہیں اللہ نے قرآن میں وہ بیان فرمانے ہوتے تو 30 پارے نہ ہوتے, پھر 30,000 پارے ہوتے. کیسے قرآن کمپلیٹ ہوتا؟ ہر جائز کام کا اگر اس میں ذکر ہوتا. آسان لفظوں میں سمجھ لو, یہ بابری روڈ کا, بابری چوک کے جو روڈ ہے, اس روڈ پر جانے کی اجازت ہے. کیا اس کا بورڈ لگا ہوا ہے کہ کوئی آپ سب کو اس روڈ پر جانے کی اجازت ہے؟ کہیں بھی بورڈ نہیں لگا ہوتا. جس روڈ پر جانے کی اجازت نہیں ہوتی نا, ادھر بورڈ لگایا جاتا ہے کہ نو انٹری. جدھر نو انٹری نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ جا سکتے ہیں, گو انٹری. تو جب منع نہیں میلاد منانا تو منا سکتے ہیں, منع نہیں خوشی منانا تو منع کرنے کی دلیل انہیں لانی ہوگی. اور ہم تو خود آپ کو بتا رہے ہیں کہ پیارے آقا ہر پیر کو جو ہے وہ روزہ رکھتے. اب سنو, جھنڈے کی اصل سننی ہے. بی بی آمنہ فرماتی ہیں ولادت کا عین وقت تھا, میں نے دیکھا ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ, ایک مشرق میں ایک مغرب میں لگایا گیا اور نبی پاک کی ولادت ہو گئی. یہ کس نے جھنڈے لگائے تھے؟ یہ فرشتوں نے جھنڈے لگائے تھے, جبریل امین نے جھنڈے لگائے تھے. اللہ اکبر. فرشتے کوئی کام اپنی
مرضی سے نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ ہوا ولادت کے وقت جھنڈے لگانا فرشتوں کا طریقہ ہے اور یہ رب کے حکم سے جھنڈے لگائے گئے. تو جھنڈے لگانے کی اصل یہ ہے. جلوس کی اصل اگر معلوم کرنی ہے تو سنو, اللہ کی شان دیکھو. میرے آقا دنیا میں آئے 12 ربیع الاول کو آئے, اور جب مدینے میں داخل ہوئے وہ دن بھی 12 ربیع الاول ہی کا تھا. ہاں, پیارے آقا کی جو بالکل عین انٹری ہوتی ہے مدینے میں وہ 12 ربیع الاول والے دن ہوتی ہے. اب ہوا کیا, نبی پاک جب مکے سے روانہ ہوئے تھے نا تو کئی لوگوں نے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے پلاننگ کی تھی. کہیں نہ کہیں سے انٹرسپٹ کرنا ہے, روکنا ہے, جانے نہیں دینا. بریدہ اسلمی نام کے ایک شخص تھے, 70 سواروں کو لے کر نبی پاک کو مدینہ شریف سے کچھ پہلے انٹرسپٹ کر لیا, روک لیا, کہ جانے نہیں دوں گا مدینہ, گرفتار کروں گا. 100 اونٹ کا انعام تھا گرفتار کرنے پر, کہ مدینے نہیں جانے دوں گا, گرفتار کروں گا. مگر کچھ دیر صحبت جانا اٹھائی, آقا کا دیدار کیا, ان کی باتیں سنی, آیا تو گرفتار کرنے تھا, خود نبی پاک کے عشق میں گرفتار ہو گیا. کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا. پہلے کہتے تھے حضور مدینے میں داخل نہیں ہونے, مدینے جانے نہیں دوں گا, اور اب بریدہ اسلمی کہتے ہیں دیکھتا ہوں مدینے جانے سے روکتا کون ہے. اب انہوں نے کیا کیا, امامہ اتارا, خنجر پر لٹکایا, اور اب باقاعدہ جلوس کی شکل ہے. ذرا تصور تو کرو, 12 ربیع الاول کا دن ہے, میرے آقا بھی اس جلوس میں ہیں, صدیق اکبر بھی ہیں, کئی صحابہ ہیں, اور مدینے کے بچے بچیاں اہل مدینہ استقبال کے لیے کھڑے ہیں. ہر طرف مرحبا یا محمد, مرحبا یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. ارے یہ کیسا مبارک جلوس تھا, 12 ربیع الاول والے دن ہی نکلا. اور بچوں نے بچیوں نے جو نغمہ گنگنایا تھا, نعت پر بھی کچھ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے نا. سنو, آج بھی مدینے کی گلیوں میں جو کیسٹ کی دکانیں ہیں, یہ نغمہ وہاں آج بھی آپ کو بجتے ہوئے نظر آئے گا, کیونکہ اس زمانے میں بھی بچیوں نے پیارے آقا کا استقبال کیا تھا. اور وہ نغمہ کتنا خوبصورت ہے. اس میں ان بچیوں نے پتہ ہے کیا کہا, کہ ہم پر 14ویں کے رات کا چاند طلوع ہو گیا ہے سنیت الوداع کی گھاٹی سے. آقا جس ایریا سے داخل ہوئے نا وہ سنیت الوداع کا ایریا تھا. ہم پر لازم ہے, ہم پر واجب ہے, ہم اللہ کا شکر ادا کریں, اور جب تک دعا کرنے والے دعا کرتے رہیں. سنو ان بچیوں نے کیا کہا تھا, ذرا مل کر آپ بھی گنگنا دو. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع. مل کر طلع بدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع. سبحان اللہ. تو امید ہے کوئی کنفیوژن باقی نہیں ہوگی. گج وج کے بالکل خوشی کے ساتھ سرکار کا میلاد منائیں, دھوم دھام سے منائیں. ہاں, میلاد میں جو مسٹیکس ہم کرتے ہیں, جو غیر شرعی کام ہے وہ نہیں کرنے. لائٹیں لگائیں اپنی جیب سے, کنڈے کی لائٹ نہیں, چوری کر کے ثواب نہیں ملے گا. محفل کریں مگر ایسے نہ کریں کہ لوگوں کو تکلیف, رات 3 بجے تک اسپیکر چل رہے ہیں, لوگ سو نہیں پا رہے ہیں. اچھا, یہ وہ مسٹیکس ہوتی ہیں. اب جلوس پہ لوگ جاتے ہیں, بہت اچھی بات ہے لنگر بانٹیں, بہت ثواب کا کام ہے کسی مسلمان کو کھلانا, مگر لنگر بانٹے مارے تو نہیں. لنگر ایسے لٹارے ہوتے ہیں, زمین پر بکھرا ہوا ہوتا ہے, شور شرابہ. یہ تو برکت والی چیز ہے, برکت والا تبرک اس طرح بانٹا جاتا ہے. تو بعض اوقات کچھ لوگ ایسے کام کرتے ہیں میلاد میں جس سے لوگ کہتے ہیں دیکھو یار یہ میلاد منانے والے غلط ہیں. میلاد غلط ہے, میلاد غلط نہیں ہے, کچھ لوگوں کی غلطی ہے, ہم اس کو سدھار رہے ہیں. آج بھی بیان میں سمجھا ہی رہا ہوں نا, امیر اہل سنت روز مدنی مذاکرے میں سمجھاتے ہیں. تو الحمدللہ ہم تو خود اس بات کے خلاف ہیں کہ کوئی ناجائز کام میلاد میں نہیں ہونا چاہیے. اب مزار کے اوپر کوئی چرسی بمالی چلے جائیں, لوگ کہتے ہیں مزار پہ نہیں جانا چاہیے. تو بھائی ان کو باہر نکالنا ہے, غلط کام کو نکالنا ہے, اللہ کے ولی سے دور تھوڑی ہو جانا ہے. ناک پر مکھی بیٹھتی ہے تو مکھی اڑاتے ناک تھوڑی کاٹ دیتے ہیں. تو بہرحال جو غلط چیز ہے, اب شادی میں بہت ساری غلط چیزیں ہو رہی ہیں. کیا نہیں ہو رہا شادیوں میں, کوئی نہیں کہتا شادی نہیں ہونی چاہیے, دعوت ختم ہو جانی چاہیے, ادھر نہیں, میلاد ختم ہونا چاہیے. تو پیٹ میں درد کچھ اور ہوتا ہے. تو بہرحال ہم انشاءاللہ جو غلط ہے اس کو انشاءاللہ کنڈیم کرتے ہیں, لیکن جائز طریقے سے دھوم دھام سے انشاءاللہ میلاد منائیں, خوشیاں منائیں. اور آخری بات دیکھیں نا, میرے گھر پر دن میں پرچم بتائے کہ یہ گھر کس کا ہے, عاشق رسول کا ہے. رات میں لائٹیں بتائے کہ یہ میرے آقا کے دیوانے کا گھر ہے. مگر گھر تو سج جائے گا, اس بار ہم دل بھی نہ سجا لیں, اپنا آپ بھی نہ سجا لیں. ایک سوال ہے
کنز الایمان کے اس اجتماع میں آنے والوں، دنیا کا دستور ہے جب کسی کا برتھ ڈے آتا ہے نا، اس کو ہم گفٹ دیتے ہیں۔ میرے آقا کا برتھ ڈے آ رہا ہے، پیدائش کا دن آ رہا ہے نا، کیا تحفہ دو گے؟ کیا تیاری کی ہے آپ نے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کرنے کے لیے؟ اچھا، تحفہ ہم وہی دیتے ہیں جو جس کے برتھ ڈے ہو اس کو پسند ہو۔ بچے کا برتھ ڈے ہوتا ہے تو چاکلیٹ دیتے ہیں، ٹوائز دیتے ہیں، بڑا ہو جائے تو کپڑے دیتے ہیں، عطر دیتے ہیں۔ میرے آقا کو کیا تحفہ دیں گے؟ جو ان کو پسند ہو۔ اور پسند کیا ہے؟ آقا کی جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اس بار خود میلاد منائیں مگر نمازی بن کر رہیں۔ کہ ایسا نہیں ہو سکتا آج ہم سارے نیت کر لیں انشاءاللہ کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، اور یہ 5 نمازوں کا تحفہ آقا کو دیں گے۔ حضور آپ کا میلاد آ گیا، میں 5 وقت کا نمازی بن گیا۔ جھوٹ چھوڑ کر انشاءاللہ میلاد منائیں، سچے بن کر میلاد منائیں، حرام کاموں کو چھوڑ کر میلاد منائیں، سنتوں پر عمل کر کے میلاد منائیں۔ پھر دیکھیں انشاءاللہ جب یہ تحفے آپ آقا کو پیش کریں گے نا، ایک مشورہ دے دیتا ہوں، ویسے تو ہمیشہ کے لیے، اور اگر ہمیشہ کے لیے ہمت نہیں ہو رہی تو کم از کم میلاد کے مہینے کے لیے اپنی داڑھی کو چھوڑ دو، یہ چہرے پہ سجا لو۔ ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے، اور جب ہم قبر میں جائیں گے نا، جس آقا کا دیدار ہوگا وہ بھی تو داڑھی والے ہیں نا، تو آقا کو یہ تحفہ بھی دے دو نا، ایک مٹھی داڑھی کا۔ آپ کو رکھتے بھی ہیں پھر آدھی کاٹ دیتے ہیں، پوری رکھیں، قبر میں یہ چراغ کا کام کرے گی۔ آپ ہمت کر لو، ربیع الاول میں اس کو چھوڑ دو، پھر انشاءاللہ نبی پاک کی نظر پڑ جائے گی تو ربیع الاول کے بعد بھی جاری رہے گی انشاءاللہ۔ تو آقا کو یہ والے تحفے دو۔ اور دنیا کا دستور ہے، یاد رکھنا، غریب فقیر جو ہے نا وہ اپنی حیثیت کے مطابق تحفہ دیتا ہے، مگر رپلائی میں جب بادشاہ تحفہ دیتا ہے نا، وہ اپنی حیثیت کے مطابق عطا فرماتے ہیں۔ اور میرے آقا تو وہ ہیں کہ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ تو انشاءاللہ نمازی بن کر میلاد منائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی مذاکرے روزانہ جاری ہیں، وہاں جا کر فیضان مدینہ میں یا کم از کم مدنی چینل پر دیکھ کر خوب علم دین حاصل کریں، اللہ کے ولی کا دیدار کریں، مدنی قافلوں میں سفر کریں۔ اس مسجد کو دعوت اسلامی کے سب سے پہلے جو مرحوم نگران شورا تھے حاجی مشتاق سے بڑی نسبت حاصل ہے، اللہ ان کی قبر پر بھی کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے، اور حاجی مشتاق کا صدقہ ہمیں امیر اہل سنت کا پیارا بنا دے، ہمیں امیر اہل سنت کا منظور نظر بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔